اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے عقیدہ توحید مکمل کر لیا تھا اور اب ہم اگلے عقیدے کی طرف جو عقیدہ رسالت ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو عقیدہ رسالت، لفظ رسالت جو ہے اس کا لغوی معنی پیغام، رسالہ کہتے ہیں پیغام کو، اور رسالہ اگر بطور مصدر آئے گا تو پیغام پہنچانا۔ تو رسالہ سے رسول نکلا، رسول ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا۔ پیغام بر، پیغمبر یہیں سے نکلا ہے، رسول کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو۔ تو رسالت اور رسول کا لغوی معنی ہوا پیغام پہنچانا اور پیغام پہنچانے والا، لیکن جب اصطلاح میں رسول کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ ہر پیغام پہنچانے والے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول فرشتوں میں اور انسانوں میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں اور انسانوں میں اللہ کا پیغام پہنچانے والوں کو رسول کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق دو تین ابتدائی چیزیں سمجھ لی جائیں کہ یہ وہبی ہے۔ وہب کہتے ہیں عطا کرنے کو، اس کے برعکس لفظ آتا ہے کسب۔ یہ کسبی نہیں، وہبی ہے، کسبی جو آپ خود کما سکتے ہیں۔ تو یہ وہبی ہے، اللہ تعالیٰ جسے رسول بنائے وہی رسول ہوتا ہے، اپنے اعمال سے زیادہ عبادت کر کے کوئی رسول نہیں بن سکتا۔ رسول صرف وہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پسند فرما لیا۔ رسول سے اللہ تعالیٰ کلام کیسے فرماتے ہیں، کس طرح رسول تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، اور عقیدہ رسالت میں ہم جن رسولوں کی بات کر رہے ہیں وہ فرشتوں میں رسول نہیں، وہ فرشتوں میں رسول نہیں، اور عقیدہ رسالت میں ہم جن رسولوں کی بات کر رہے ہیں وہ فرشتوں میں رسول نہیں بلکہ انسانوں میں رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان تک اپنا پیغام کیسے پہنچاتے ہیں، ان سے کلام کیسے فرماتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں، ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے الا سوائے وحیاً۔ تو یہ سوال آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کس طرح کلام فرماتا ہے؟ تو اس کے تین طریقے۔ وحیاً، وحی کے ذریعے۔ وحی کہتے ہیں چپکے سے دل میں بات ڈال دینا، خفیہ مخفی اشارہ، چھپا ہوا اشارہ، یا چپکے سے دل میں بات ڈالنا۔ تو اللہ تعالیٰ وحی فرماتے ہیں، رسول کے دل میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے اور رسول کو اس کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ او من وراء الحجاب، یا کسی پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ انسان سے کلام فرماتا ہے۔ اس کی دو مثالیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا پردے کے پیچھے سے، آگ نے کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے آگ کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ دوسرا واقعہ شب معراج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، جب وحی کی، تو وہ بھی حجاب کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ رسول سے کلام فرمایا۔ او یرسل رسولا، یا اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیج دے۔ اب یہ وہ فرشتہ رسول ہے،
یہ فرشتوں والا رسول، کہ او یرسل رسولا، یا کسی رسول کو بھیج دے، فیوحی باذنہ ما یشاء، تو وہ پھر اس انسان فرشتے کو وحی کرے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی جو چاہے وہ وہی وحی کرتے۔ تو ایک طریقہ وحی ہے، دوسرا پردے کے پیچھے سے کلام۔ تو ایک طریقہ وحی بلا واسطہ ہے، یعنی بغیر فرشتے کے ڈائریکٹ رسول کے قلب یعنی دل پر وحی کرنا۔ دوسرا طریقہ پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کا ہم کلام ہونا، اور تیسرا طریقہ فرشتے کے ذریعے وحی۔ یہاں دو چیزوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ پہلی وحی بلا واسطہ ہے، یہ تیسرا فرشتے کے ذریعے وحی ہے۔ اگر اسے صرف وحی لکھتے ہیں تو وحی فرشتے کے ذریعے بھی آ سکتی ہے، تو اسے واضح کریں کہ یہ وحی بلا واسطہ ڈائریکٹ رسول کے قلب کے اوپر ہے۔ دوسرا، پردے کے پیچھے سے اگر ہم کلام ہو رہا ہے تو وہ کون ہے جو ہم کلام ہو رہا ہے؟ تو یہاں واضح کرنا ہے کہ پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کا ہم کلام ہونا، فرشتہ ہم کلام نہیں ہو رہا، وہ تیسرا ہے، فرشتے کا بات کرنا، وحی کرنا۔ تو یہ دو طریقے اس تیسرے طریقے سے بلا واسطہ اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے مختلف ہے۔ اب اگلی چیز یہ ہے کہ رسول کہاں کہاں آئے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں، امت ایک قبیلہ، ایک گروہ، ایک قوم، ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا۔ تو دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں گزری کہ جس میں رسول نہ آیا ہو، لیکن قرآن کریم میں صرف 25 رسولوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا۔ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے کچھ کا تو ہم نے آپ کو بیان کر دیا، قصے سنا دیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ہیں کہ جن کا ہم نے آپ سے ذکر نہیں کیا۔ تو قرآن میں صرف 25 رسولوں کا ذکر آتا ہے، لیکن رسول ہر قوم میں بھیجے گئے، اور رسولوں کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے۔ تعداد 1,24,000، لیکن اس کے ساتھ کم و بیش لکھنا ہے کیونکہ یہ ایگزیکٹ 1,24,000 نہیں، زیادہ یا کم بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلا عقیدہ کہ جو رسول آئے، کیا یہ ممکن ہے کہ بعض رسولوں پر ایمان لایا جائے اور بعض پر ایمان نہ لایا جائے، یا بعض کے متعلق تو ایک عقیدہ رکھا جائے، یا بعض کے بارے میں ایک عقیدہ رکھا جائے کہ بعض نے تو بڑی امانت کے ساتھ رسالت کا حق ادا کر دیا، پیغام پہنچا دیا، جبکہ دوسروں نے امانت کو صحیح طرح سے ادا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مومنین کا عقیدہ بیان فرما رہا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے ایمان لانے کی حیثیت سے۔ جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے تو وہ قرآن میں دوسری جگہ پر ارشاد ہوا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول تھے جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تو فضائل میں رسول ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کسی کی فضیلت زیادہ ہے اور کسی کی کم ہے، لیکن ایمان کے لحاظ سے تمام رسولوں میں کوئی فرق نہیں۔ دوسری چیز پھر وہی آ گئی کہ کیا رسولوں نے امانت صحیح طرح ادا کی؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کا ہی پیغام لائے یا رسولوں اور اللہ میں کوئی فرق تھا؟ تو اس شبہ کا بھی ازالہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا کفر کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق ڈال دیں۔ ان یفرقوا
بین اللہ و رسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض نبیوں پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن بعض پر ایمان نہیں لاتے، ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان ایک راستہ نکال لیں، یعنی جو رسول ان کے مطابق کے ہوں، جو ان کے پسند کے ہوں ان پر ایمان لے آئیں، اور جو ان کے پسند کے نہ ہوں وہ اس کے بیچ میں ایک راستہ نکال کے ان کی تعلیمات پر عمل نہ کریں۔ اولئک هم الکافرون حقا، تو ایسے لوگ جو ایسا کام کر دیں یہ حقیقتاً کافر ہیں۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ رسولوں میں فرق کرنا، بعض کو مان لینا اور بعض پر ایمان نہ لانا، چاہے ہمیں ان کا علم ہے یا نہیں ہے، جو بھی رسول اللہ کی طرف سے آئے تمام پر ایمان لانا لازم ہے۔ اگر کسی ایک رسول کا بھی انکار کیا تو گویا یہ کفر کیا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ رسولوں کی ضرورت کیا ہے؟ تو ادھر دیکھیں کہ ضرورت اور ضروری، اس میں آپ کو ایک لنک نظر آ رہا ہے۔ ضرورت اور ضروری وہی الفاظ ہیں تقریباً۔ تو ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں کا آنا کیوں ضروری تھا، کیوں لازم تھا، اس کے بغیر کوئی چارہ کیوں نہیں تھا۔ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل فرمایا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ واضح کر دیں، آپ کھول کر بیان کر دیں جو لوگوں کی طرف نازل ہوا۔ تو جب بھی کتاب آئے گی، کتاب کو سمجھانے کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہے، اور چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی انسان اپنی طرف سے اسے سمجھانا چاہے تو غلطی کر سکتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ استاد بھیجے جنہیں وحی کے ذریعے ہدایت دی اور انہوں نے وحی کے ذریعے اس کو سمجھایا۔ تو رسالت کی ایک ضرورت کتاب کو سمجھانا ہے۔ اس کی مثال میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ عرب جن کی یہ عربی زبان تھی، جب یہ آیات نازل ہوئیں کہ تم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کہ تمہارے لیے کالا ڈورا سفید ڈورے سے علیحدہ ہو جائے تب تک کھاؤ پیو، تو صحابہ کو اس کی صحیح طرح سمجھ نہ لگ سکی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا مطلب بتایا کہ سفید ڈورے اور کالے ڈورے سے کیا مراد ہے، یعنی اس سے مراد وہ سحر کا وقت ہے کہ جس کے بعد کھانا کھانے کی اجازت نہیں۔ یہیں سے آپ اس کی دوسری ضرورت نکال سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ انبیاء کتاب کے ساتھ اس لیے بھیجے گئے تاکہ وہ جو اعمال تھے انہیں پریکٹیکلی کر کے دکھائیں، تاکہ کوئی شخص کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تو انسان تھے، یہ ہماری سکت سے باہر تھا، ہماری گنجائش نہیں تھی، ہماری اتنی طاقت نہیں تھی۔ تو رسولوں نے جب کر کے دکھایا تو رسول بھی انسان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسان بھی یہ تمام کام کر سکتے ہیں۔ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ انسانوں کے اوپر کوئی بھاری چیز نہیں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ انبیاء کرام علیہم السلام کی خصوصیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کو ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو اس چیپٹر میں یا اس لیکچر کے دوران کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی آ رہی ہو، ای میل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔